اتنی مالی تکلیفوں کے باوجود ان کے پاس اپنا گھر بنانے تک کے پیسے نہیں تھے۔ انتقال سے کچھ عرصہ پہلے علامہ اقبال نے جاوید منزل بنوائی، مگر وہ بھی اپنی بیوی کے پیسوں سے، اور جہاں یہ گھر تعمیر ہوا وہ زمین بھی ان کی بیوی ہی کی تھی۔ ساری عمر ایک مسکین اور درویش کی زندگی گزار دی، مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا علامہ محمد اقبال نے۔ السلام علیکم دوستو، علامہ محمد اقبال نے اپنی وکالت کو پیشہ یا آمدنی کا ذریعہ اس لحاظ سے نہیں بنایا کہ اس سے زمینیں، جائیدادیں یا جگیریں بنا سکیں۔ علامہ محمد اقبال ایک بہت ہی بسیدہ گھر میں 200 روپیہ ماہانہ کرائے پر رہتے تھے۔ گھر اتنا بسیدہ تھا کہ اب گرا یا تب گرا، یہ صورتحال تھی۔ خود بھی مذاق سے کہا کرتے تھے کہ یہ مکان تو میری دعاؤں کے سہارے ہی کھڑا ہے، ورنہ اس میں کھڑا رہنے والی کوئی بات نہیں۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اس گھر کو بدل کیوں نہیں لیتے؟ 200 روپیہ کرایہ یہ تو ظلم ہے، کسی اچھے گھر میں جائیں، اس سے کم کرائے پر مل جائے گا۔ جواب میں علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ مکان ایک ہندو بیوہ کا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کا گزارا اسی کرائے پر ہوتا ہے۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کوئی دوسرا گھر لے لوں یا اس بیوہ سے کہوں کہ یہ کرایہ کم کر دے۔ اس سے اس بیوہ کی آمدنی کم ہو جائے گی اور اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ تھا انسانیت کے ناطے اقبال کی صلہ رحمی اور خدا ترسی کا عالم۔ علامہ محمد اقبال نے صرف اتنا حلال رزق کمایا کہ اپنے اور بچوں کا گزارا ہو سکے۔ آخری وقت میں یہ حالت تھی کہ اپنی 2 بیویوں کا خرچ تو تھا ہی، اس کے علاوہ چونکہ ان کے بھائی پینشن پر گزارا کرتے تھے، لہٰذا اقبال نے ان کے گھر کا خرچ کا بوجھ بھی خود اٹھایا۔ مزید برآں بہت بڑی تعداد میں مساکین بھی آپ پر انحصار کرتے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔